الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا وقال الله تعالى في مقام آخر الله ولي الذين آمنوا وقال الله تعالى في موضع آخر والله ولي المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ آپ حضرات دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایماندار لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن ایمانداروں کی جو حیثیت ہے وہ ہر ایماندار کی مختلف ہے۔ کوئی ایماندار بندہ عمل کرتا ہے، کم کرتا ہے، اس بندے کی ایمان کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، اس بندے کے ایمان کی حیثیت کوئی اور ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایماندار بھی ہے، اعمال بھی زیادہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس بندے کے ایمان کی حیثیت کوئی اور ہوتی ہے۔ اب عام مومن تو ہم ہیں، عام ایماندار ہم ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام مومن ہم ہیں، اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ مومن ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کس مومن کی بات کرتے ہیں؟ آپ عام مومن کی بات کرتے ہیں یا اس مومن کی بات کرتے ہیں جس مومن کی 5 صفات اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں بیان فرمائی ہیں؟ کس مومن کی بات کرتے ہیں؟ وہ بندہ بڑا حیران ہو گیا کہ میں نے سوال کیا لیکن میں خود پھنس گیا۔ تو کہنے لگے کہ حضرت میں مومن کی بات پوچھ رہا ہوں کہ عام مومن ہے کہ نہیں؟ فرمانے لگے کہ جی ہاں، عام مومن کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو عام مومن تو میں ہوں، اور اگر اس مومن کی بات کرتے ہیں جس مومن کی 5 صفات اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں بیان فرمائی ہیں، وہ مومن میں نہیں ہوں۔
کتنی عجیب بات ہے، ہمارے اکابر کتنے عجیب تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے کوئی عالم نہیں تھے، اس زمانے میں ان سے کوئی بڑے صوفی نہیں تھے، ان کے زمانے میں ان سے بڑے کوئی محدث نہیں تھے، ان کے زمانے میں ان سے بڑے کوئی مفسر نہیں تھے۔ اتنے بڑے شخصیت ہونے کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ میں وہ مومن نہیں ہوں جس مومن کی بات تم کرتے ہو، اگر عام مومن کی بات تم کرتے ہو وہ مومن میں ہوں۔ تو میرے دوستو، آج ہم دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، جو بندہ بھی نیک اعمال کرتا ہوگا، جتنا زیادہ کرتا ہوگا اتنی نیکیاں اس بندے کی زیادہ ہوں گی۔ اس لیے جو چھوٹے چھوٹے بچے مدارس میں قرآن پاک کا حفظ کرتے ہیں، وہ چونکہ قرآن پاک کی تلاوت بار بار کرتے ہیں، ایک سبق یاد کرنے پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ایک سبق کو بار بار دہراتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ جب نیکیاں زیادہ ہوں گی، اس بندے کی جنت قیامت کے دن اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب عطا فرما دیں گے۔ چونکہ نیکیاں زیادہ ہوں گی تو مقام بلند ہوگا، جب بلند مقام ہوگا تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت سب سے اوپر ہوگی، سارے مومنین سے اوپر کی جنت ہوگی، تو جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس بندے کی جنت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگی۔ تو میرے دوستو، جو بندہ نیک اعمال زیادہ کرتا ہوگا اس بندے کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس بندے کے ایمان کی تکمیل اتنی زیادہ ہوگی۔ تو نیک اعمال کی برکت سے بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کر لیا کریں تاکہ نیک لوگوں کی صفات ہمارے اندر منتقل ہو جائیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہمارے اکابر نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی چند ایک کاموں سے ہو جاتی ہے۔ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ چند ایک کام کرنے ضروری ہوتے ہیں، اس بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف ہو جائے گا نیک اعمال کرنے کو دل کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے بندے کے دل صاف ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اہل اللہ کے دلوں سے شعاعیں نکلتی ہیں، ایمانی، قرآنی، روحانی شعاعیں نکلتی ہیں، اس لیے لوگوں کے دلوں کی طرف وہ شعاعیں منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وہ طاقت دی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کی طرف متوجہ ہو کر لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ نورانی توجہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ سینے سے آر پار چلی جاتی ہے۔ اس کی برکت سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ آپ حضرات نے بارہا دیکھا ہے کہ ایک نوجوان کو اہل اللہ کی صحبت مل گئی، کچھ عرصے ان کی صحبت میں رہا، اس کے بعد اس بندے کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ سنت طریقے اپنانے لگ گیا، نیک اعمال کرنے لگ گیا، سر پہ ٹوپی رکھ دی، نمازوں میں پابندی اس نے شروع کر دی، پہلی صف میں اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔
تو یہ نیک اعمال میں بندے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ دل صاف ہو گیا اہل اللہ کی صحبت کی وجہ سے، اس لیے اس بندے کو نیک اعمال کی توفیق بھی مل رہی ہے۔ ہمارے اکابر میں سے ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے فرمایا کرتے تھے کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ اللہ اکبر۔ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ تو میرے دوستو، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے دل بدل جاتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہم نے لاکھوں لوگوں کو اپنے شیخ سے بیعت ہوتے ہوئے دیکھا، لاکھوں لوگوں کو ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے لوگ کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسے بدل گیا۔ ایک بندہ نیو یارک سے آیا ہوا تھا، یہاں جم میں اجتماع سے چند دن پہلے آیا ہوا تھا۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ گپ شپ کی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ جی کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میں امریکہ سے آیا ہوا ہوں، میری زندگی بڑی عجیب تھی، یہ تو حضرت کی مہربانی ہے، ان کی نظر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بدل دی، میں نے داڑھی رکھ لی، اب حضرت کے ساتھ ہوں، حضرت نے بلا لیا ہے کہ اجتماع ہے، اجتماع پہ آ جائیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی میری زندگی بڑی عجیب تھی، یعنی بڑی گناہوں والی تھی۔ کہہ رہے تھے کہ جب میں حضرت سے بیعت ہو گیا اور میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، تو میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ پہلے تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے شیخ سے بیعت ہوں گی، لیکن اب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تم سے بیعت ہو جاؤں، تم اتنے نیک بن گئے، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں تم سے بیعت ہو جاؤں۔ یعنی اتنا بندہ نیک بن جاتا ہے۔ تو اہل اللہ کی صحبت سے بندے کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ واقعات بھی بڑے عجیب ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ جو شرابی آنکھیں لے کے پھرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ آپ رات کے اندھیرے میں جو اللہ رب العزت کی محبت کی شراب پیتے ہیں، مہربانی فرما دیجیے اس شراب سے کچھ میرے حلق میں بھی ایک قطرہ ٹپکا دیجیے۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی کہ نہیں مولانا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ لاکھ چھپائیں گے، لیکن آپ کی شرابی آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ رات کے اندھیرے میں اللہ رب العزت کی محبت کی شراب پیتے ہیں۔ آپ مجھے اپنے در سے ٹکرائیے نہیں، مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجیے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، بعد میں فرمایا کرتے تھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ مولوی مولا نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ جب تک شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نہیں ملی تھی، اس وقت تک مولوی روم مولانا روم مولائے روم نہیں بنا تھا۔ اب میں مولائے روم بنا ہوں، یعنی روم کا بادشاہ بنا ہوا ہوں۔ اتنا اللہ رب العزت نے مقام عطا فرما دیا۔ بہرحال اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے دل صاف ہو جاتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کے دل کو صاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو قرآن پاک کے پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، قاری قرآن حافظ قرآن لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے صاف ہوتے ہیں۔ یہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، یہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، یہ ہر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے کسی سے، ہر کسی سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے دل صاف ہو جاتا ہے،
دل کی صفائی کی برکت سے بندے کو نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوتی ہے، ایمان میں جو ہے نا کمال نصیب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ جو بندہ حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العزت دل کی صفائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ حرام سے اجتناب کرتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العزت کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ نبی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے انبیاء کی جماعت پاکیزہ کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کر لیا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کر لیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ پاکیزہ کھاتا ہے اس بندے کو نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ جس بندے کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جائے، اس بندے کو عبادت کی توفیق نہیں مل سکتی، اور جس بندے کے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ چلا جاتا ہے، یہ حلال کا لقمہ بندے کو عبادت کے اوپر مجبور کر دیتا ہے، اس بندے کو عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے اگر ہم اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو ہم حرام سے بچیں، جتنی کوشش ہو سکتی ہے بندہ کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، سود کے اوپر پیسے نہ لیا کرے، کسی کا مال نہ کھایا کرے، یتیموں کا مال نہ کھایا کرے، اپنی بہنوں اپنے بھائیوں کا مال نہ کھایا کرے، یہ حرام ہے۔ حرام کھائیں گے تو یقیناً دل گندہ ہوگا، بندے کو عبادت کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ تو حرام سے اجتناب کرنے سے دل صاف ہو جاتا ہے، نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اور چوتھا کام کرنے کا جو ہے، فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں عبادت کرنا، یعنی تہجد پڑھنا۔ رات کے اندھیرے میں جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے دل کو صاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر رات کے اندھیرے میں بندہ عبادت بھی کر لے، ساتھ سورہ یاسین بھی پڑھ لے، تو کیا ہی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہے، اس وقت 3 دل اکٹھے ہو جاتے ہیں، انسان کا اپنا دل اور رات کا دل، اور اگر بندہ سورہ یاسین بھی پڑھ لے تو قرآن پاک کا دل، یہ 3 دل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد پڑھا کریں۔ ہم ایک دفعہ اپنے حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فرمائے تھے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ 2 مرتبہ تہجد پڑھیں، کیونکہ وہ نوجوان ہوتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا ولی بنا، اس نے جوانی میں عبادت کی، جوانی میں ہی اللہ رب العزت نے ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک سونے سے پہلے قیام اللیل کی نیت سے 2-4 رکعت نفل پڑھ لے، اور پھر رات کے اندھیرے میں پھر اٹھ جایا کرے۔ میرے دوستو، بعض لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ارادہ تو کر لیتے ہیں کہ ہم تہجد کے لیے اٹھیں گے، لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ فرمانے لگے کہ تم دن کے اجالے میں اعمال کو درست کر لو، رات کے اندھیرے میں عبادت کی توفیق اللہ عطا فرما دیں گے۔
دن کے اجالے میں آنکھیں کھلی ہوئی ہوتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ہم اشراق نہیں پڑھتے، اوابین نہیں پڑھتے۔ جب آنکھ بند ہو، گہری نیند، میٹھی نیند، بندہ سویا ہوا ہو، اس وقت کیسے توفیق مل جائے؟ دین کے اجالے میں اگر ہم نیک اعمال کر لیا کریں گے، یقیناً رات کے اندھیرے میں اللہ رب العزت ہمیں بستر سے اٹھا کر عبادت کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ رات کے اندھیرے میں بندہ اللہ کے سامنے آنسو بہایا کرے۔ ان آنسوں کا اس آنسو کو اللہ رب العزت نے بہت قیمت عطا فرمائی ہے۔ ان آنسوں کی بڑی قیمت ہے اللہ رب العزت کے دربار میں۔ اور پھر ندامت کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، میں تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر مثال کے طور پر میرے پاس آ جائے کہ جی میری یہ مشکل ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، میرے لیے دعا کر لیں، تو مجھے اپنا سمجھتا ہوگا نا، اور خیر خواہ سمجھتا ہوگا، اس لیے آیا ہوگا کہ جی دعا کریں۔ اب میرے دل میں درد کتنا ہوگا، میں اس بندے کے لیے کتنی دعا کروں گا۔ اور اگر یہ بندہ اپنے والدین کے پاس چلا جائے جو اس سے پیدا ہوا ہے، تو اپنے والدین ان کے لیے کتنی دعائیں دیں گے۔ اور اگر مثال کے طور پر یہی بندہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں، زمانے میں ہوتا، ان کے پاس چلا جاتا، انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، تو ان کے دل میں کتنا درد پیدا ہوتا ہوگا، وہ کتنی دعائیں دیتے ہوں گے۔ اگر یہی بندہ صحابہ کرام میں سے کسی نہ کسی ادنا صحابی کے پاس چلا جاتا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی ہوگی، ان کے دل میں کتنا درد ہوتا ہوگا۔ اور اگر یہی بندہ خلفائے راشدین میں سے کسی کے پاس چلا جائے، وہ کتنی دعائیں دیتے ہوں گے۔ اور اگر یہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کتنا درد ہوتا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دعائیں دیتے ہوں گے۔ اور اگر یہی بندہ رات کے اندھیرے میں کوئی پاس نہ ہو، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلائے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، یا اللہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ تکلیف ہے، میری یہ بیماری ہے، یا اللہ میری اولاد نہیں، یا اللہ مجھے جاب نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، اللہ رب العزت کی رحمت کتنی چمچم سے برستی ہوں گی۔ اس لیے فرمایا ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ یہی آنسو یقیناً اللہ رب العزت کے عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ جب بندہ رات کے اندھیرے میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، ندامت سے آنسو بہاتا ہے، یقیناً اس بندے کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرما دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو، پانچویں بات تنبیہ الغافلین میں ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت بندہ استغفار پڑھتا رہے، صبح کے وقت استغفار پڑھنے سے بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کے اندھیرے میں عبادت کرتے تھے، صبح سحری کے وقت استغفار پڑھتے تھے، عبادت کے اوپر بھی استغفار پڑھتے تھے۔ یا اللہ آپ کی عبادت کی شان
آپ کی شان عجیب ہے، ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکے، آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، یا اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما دینا۔ ان 5 کاموں سے بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، حرام سے اجتناب کرنا، رات کے اندھیرے میں عبادت کرنا، صبح کے وقت استغفار پڑھنا، ان 5 کاموں سے اللہ رب العزت بندے کے دل کو صاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب دل صاف ہو جاتا ہے ایسے بندے کو پھر اللہ رب العزت اپنی ولایت کے مقامات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بندہ نیک اعمال کرتا رہے، یہ بندہ ولایت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی جناب سے ولایت کے مقامات کی طرف اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اچھا اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ولایت کا معیار تقوی ہے۔ ولایت کا معیار تقوی ہے۔ جتنا معیاری تقوی ہوگا اتنی معیاری ولایت ہوگی۔ جس بندے کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا اس بندے کو اللہ رب العزت اتنی بڑی ولایت کبریٰ کا مقام اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب تقوی کیسے؟ جو عورتیں جا رہی ہوتی ہیں راستے میں ان کو تو دیکھنا حرام ہے، لیکن تقوی یہ ہے کہ بندہ ان کے برقعے کی طرف بھی نہ دیکھے۔ برقعے کی طرف بھی نہ دیکھنا یہ سب سے بڑی تقوی کیا سب سے بڑا تقوی کا معیار ہے۔ اور میرے دوستو بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آج کے برقعے کوئی برقعے نہیں ہیں۔ میں مستورات سے اگر موجود ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ ان سے درخواست کروں گا کہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ یہ برقع استعمال نہ کیا کریں جس برقعے میں آپ لوگ پھرتی ہیں۔ یہ برقع اس کا نام ہی فیشنی برقع ہے، تو یہ برقع کہاں کہلایا گیا؟ اس کا تو نام ہی فیشنی برقع ہے، تو فیشن ہوا، پردہ نہ ہوا۔ اس لیے میری عزیز بچیوں، میری عزیز بیٹیوں اور بہنوں، گزارش یہ ہے ایسا برقع استعمال کر لیا کریں جس برقعے میں خد و خال نظر نہ آئے، پورا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ آپ کی نسبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، آپ کی نسبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگ ایسے پھریں۔ یہ بغیر برقعے کے تو جو مستورات پھرتی ہیں ان کے لیے تو بالکل حرام ہے۔ اور بعض عورتیں بہت معذرت کے ساتھ بازاروں میں میک اپ کر کے جاتی ہیں۔ میک اپ کہاں سے آیا؟ میں تو عرض کرتا رہتا ہوں اپنے خاوندوں کے لیے میک اپ کر لیا کرو گھروں کے اندر، تاکہ آپ کے خاوند خوش ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا مقام دیکھیے، کتنی عجیب تھی وہ۔ زندگی میں کبھی ان کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ اللہ اکبر۔ یہ پردہ اور یہ حیا اپنے ابا جان سے انہوں نے سیکھا تھا۔ اتنی حیا کہ فرمانے لگی کہ جب میں فوت ہو جاؤں، دن کے اجالے میں فوت ہو جاؤں، تو عشاء کے بعد میرا جنازہ اٹھا دینا تاکہ فاطمہ کے جسم کا پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کا جسم کیسا تھا۔ اللہ اکبر، کیسے حیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک دفعہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے استاد محترم ہیں، میں کبھی کبھی ان سے باتیں پوچھتا رہتا ہوں، کیونکہ طالب علم ہونا تو باتیں تو پوچھنی چاہیے طالب علم کو۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت قیامت کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرا دل بڑا کرتا ہے اماں جان کی زیارت نصیب ہو۔
اور میرا دل کرتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہو۔ مجھے جواب تو نہیں دیا، لیکن فرمانے لگے آپ نے ان کا کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو کیا دیکھنا ہے؟ آپ نے اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو، آپ نے اگر دیکھنا ہو تو اپنے آقا کو دیکھو قیامت کے دن۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن دل میں ایک چاہت تو پیدا ہوتی ہے کہ اماں جان کیسے ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج وہ لوگ دنیا سے چلے گئے جو دنیا میں اماں جان کہہ کے دنیا سے چلے گئے۔ اسی شہر کے تھے، اماں جان دل جلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اماں جان امی جان کہتے تھے، اس دنیا سے چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے چلے گئے، کسی نے خواب میں اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہنے لگے، پوچھا اماں جان کیسے کھڑی ہیں؟ فرمانے لگی کہ میرا بیٹا حق نواز آ رہا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، ولی کون ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری میں نے عرض کیا کہ ولایت کا معیار تقویٰ ہے، ولایت کا معیار تقویٰ ہے۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مل ولیو، ولی کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے، هو الذی یکون فی وجہہ حیاء، ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے میں حیا ہو، جس کے چہرے میں حیا ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ ولایت کا معیار، ولایت یہ ہے کہ بندے کے اندر حیا ہو، اور یہ حیا کی صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بدرجہ کمال موجود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے مدینہ منورہ کی کواری لڑکیوں میں اتنی حیا نہیں دیکھی تھی جتنی حیا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ اتنی حیا اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ ہمارے اکابر کے اندر بہت حیا تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ با حیا تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با حیا تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سبحان اللہ، ان کو تو اللہ رب العزت نے کیا حیا کا کمال عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، نبی علیہ السلام کی پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پنڈلی چھپا لی، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابو بکر آ گئے، آپ نے کپڑا نہیں ڈالا اپنی پنڈلی کے اوپر، عمر آ گئے، آپ نے اپنے پنڈلی کے اوپر کپڑا نہیں ڈالا، عثمان آ گئے تو آپ نے کپڑا ڈال دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے یارو، عثمان میرا وہ یار ہے کہ اس سے تو آسمان کے فرشتے کو بھی حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے با حیا تھے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے یہ بند جبہ، یہ بند قمیص میں نے اس لیے اختیار کی ہے کہ اس میں حیا زیادہ ہے۔ بندہ جب لیٹ جائے، کپڑا کسک بھی جائے نا اپنے جسم سے تو بندے کا جسم نظر نہیں آتا، اس لیے میں نے اس کپڑے کو پسند کیا ہے۔ اور ویسے بھی ایک دفعہ ہم 1998 کی بات ہے، ہم حضرت کے پاس بیٹھے تھے اجتماع کے بعد، جو 7 دن کے مجالس وہاں پہ حضرت کرواتے ہوتے تھے، ان مجالس میں ہم حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ آپ لوگ جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی دیکھا ہے خواب میں۔ فرمانے لگے، میں نے بالکل ایسے ہی دیکھا جیسے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک بندہ افریقہ کا، موزمبیق کا ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، مولانا نذیر صاحب، بعد میں حضرت جی نے ان کو خلافت بھی دے دی۔
انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے جو امامہ کی بناوٹ ہے، جو آپ نے ایک یہاں پہ بٹن لگایا ہے، جو آپ نے یہ گلا بنوایا ہے، جو آپ کے جبے کی بناوٹ ہے، بالکل ایسا ہی نبی علیہ السلام نے کپڑا سلوایا تھا۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مولانا جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے ایسے ہی دیکھا ہے، یقیناً میں نے ایسے ہی دیکھا ہے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ زندگی گزارتے ہیں، نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا، ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت اتنی کثرت سے ہوئی کہ 600 یا پتہ نہیں 6000 مرتبہ تو میں نے اپنی انگلیوں سے لکھا تھا کہ مجھے زیارت ہوئی۔ پھر ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں اور فرمانے لگے، میرے بیٹے ذوالفقار کتنی مرتبہ لکھو گے؟ میں تو بار بار آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، حیا جس بندے کے اندر ہو یہ ولایت کی صفت ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری صفت یہ بتائی کہ والذی فی عینہ بکاء، ولی وہ ہوتا ہے جن کی آنکھوں میں آنسو ہو، ہر وقت آنکھوں سے روتا ہو، ہر وقت یا تو اللہ کے خوف سے رو رہا ہو یا اللہ کی محبت میں رو رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرات یقین کریں، میں نے اپنے شیخ کو اتنا روتا ہوا دیکھا ہے کہ میں کبھی کبھی حیران ہوتا تھا کہ اللہ ہمارے شیخ یہ اتنے روتے ہیں، یا اللہ یہ آپ کے سامنے جو اتنے روتے ہیں اس لیے تو آپ نے قبولیت بھی اتنی بڑی عطا فرمائی ہے۔ آپ نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کثیر البکا تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میرے ساتھ بستر میں تشریف فرما تھے، اچانک فرمانے لگے چھوڑو تاکہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کر لوں۔ فرماتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اتنا طویل قیام فرمایا، میں سوچ رہی تھی شاید پوری رات قیام میں گزر جائے گی۔ اس کے بعد رکوع کیا، میں سوچ رہی تھی شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے گی۔ اس کے بعد سجدے میں چلے گئے۔ فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے شک ہونے لگا ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہو۔ میں نیچے اتری، فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو پاؤں سے پکڑا، ہلایا، کہیں نبی علیہ السلام کی روح پروازی نہ کر گئی ہو۔ اتنی عبادت کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کھڑے تھے قیام میں، ٹپ ٹپ کے آنسو گر رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے بارش شروع ہو گئی ہو۔ جب سلام پھیرا پھر اللہ کے سامنے پھر رونا شروع کر دیا، ایسے چہرے کے اوپر آنسو کی لڑیاں آ رہی تھی۔ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنے روتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے آگے پیچھے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، پھر بھی آپ روتے ہیں؟ فرمانے لگے، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اللہ رب العزت نے اتنی مہربانی فرمائی ہے، آگے پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے اوپر جو بندہ ایک مرتبہ درود بھیج دیتا ہے، اس بندے کے اوپر اللہ رب العزت 10 رحمتیں برسا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی مہربانی فرمائی ہے، میں اللہ رب العزت کی عبادت نہ کروں؟ میں اللہ رب العزت کی عبادت شکریہ کے طور پہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام روتے تھے، ہمارے اکابر رویا کرتے تھے، ہمارے مشائخ روتے ہیں، اولیاء کرام کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اور فرمایا
اگلی صفت یہ بیان فرمائی وفی قلبہ صفاء، ان کے دلوں میں صفائی ہوتی ہے، دل صاف ہوتے ہیں، کسی کے لیے دل میں کوٹ نہیں رکھتے، وٹھ نہیں رکھتے، دل صاف کر کے رکھتے ہیں، ہر بندے کے لیے دل صاف ہوتا ہے۔ تو یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ صفات ہمیں بھی عطا فرما دے، ہم بھی اس کے محتاج ہیں۔ اور فرمایا وَفِي لِسَانِهِ ثَنَاءٌ، اس کی زبان کے اوپر حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ثنا حمد و بیان کرتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف ہوتے تھے۔ کان یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب کھانا پینا فرماتے تھے، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جب آرام فرماتے تھے، سوئے ہوتے تھے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل سے ذکر کیا کرتے تھے، اور جب یہ کام نہیں ہوتے تھے تو اپنی زبان سے اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے مشائخ دل کا ذکر بتاتے ہیں، دل کا ذکر بتاتے ہیں کہ دل سے ذکر کر لیا کرو، اور ہمارے مشائخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دل کا ذکر یہ زبان کے ذکر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ایک سیکنڈ میں 3 مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے، ایک سیکنڈ میں 3 مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس لیے پھر 1 منٹ میں کتنا ہو گیا؟ 6 3 18، 180 مرتبہ 1 منٹ کے اندر دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، مشائخ نقشبند میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے 73 سالہ زندگی ایسے گزاری ہے کہ آپ کے علاوہ میرے دل میں کسی کا خیال نہیں آیا۔ اللہ اکبر، کتنے عجیب تھے ہمارے اکابر، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہوں گے۔ زبان کے اوپر بھی دل کے اوپر بھی حمد و ثنا ہوتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کا ذکر کر لیا کریں۔ اور فرمایا وفی یدہ عطاء، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں عطا ہو، لوگوں کو دیا کرے، لوگوں کو لیا نہ کرے، لوگوں کو دیا کرے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں نا جی کہ بس میرے جیب میں ڈال دیا کرو، بھر دیا کرو، نماز نہ پڑھو، بس میرے جیب میں صرف جمعہ پڑھ لیا کرو۔ ایک بندے سے میں نے پوچھ لیا، وہ بھیک مانگنے والا تھا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ اس نے کہا ہاں جی جمعہ پڑھساں، اس نے یہ کہا، جمعہ ملتان کی بات ہے، جمعہ پڑھساں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو ولی کی صفت یہ کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو دیا کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، یقین کریں بارہا دیکھا، ایک مرتبہ نہیں، 30 سالہ زندگی اپنے شیخ کے قدم میں گزری ہے، کچھ تو سیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس عاجز کی عمر اس وقت 45 سال ہے، لیکن الحمدللہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 30 سالہ زندگی اپنے شیخ کے قدموں میں گزری ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ 5 سال اور ملا لیں تو پھر میں اس لیے ملا لوں گا کہ 1987 میں بڑے شیخ مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیعت ہو گیا تھا۔ وہ 5 سال بھی اگر شامل کر لوں، بلکہ 6 سال اگر شامل کر لوں تو پھر جو ہے نا یہ تقریباً 36 سال بنتے ہیں۔
یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اپنے شیخ کو دیکھا، لوگوں کو دیتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے ہاتھوں میں بڑی عطا ہے، بڑی سخاوت ہے۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس وقت میرے جیب میں 1000 روپے تھے، تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں مجبور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری اہلیہ بیمار ہے، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں اپنی اہلیہ کا علاج کروا سکوں۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ میرے جیب میں تو 1000 روپے ہیں، اگر اس بندے کو میں نے دے دیا، اب اہلیہ نے کہہ دیا کہ بھائی ٹماٹر لے آؤ اور آلو لے آؤ اور سبزی لے آؤ اور گھی لے آؤ، یہ تو اس کے لیے ہیں، تو پھر میرے گھر کا کیا بنے گا؟ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ نہیں، ایسا کرتا ہوں 500 روپے اس کو دے دیتا ہوں، 500 روپے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، کچھ خرچہ تو میرے گھر کا بھی بن جائے گا۔ فرمانے لگے کہ یہ خیال 2-3 مرتبہ آیا اور گیا، لیکن دل نے فیصلہ دے دیا کہ نہیں، اس بندے کو 1000 ہی دے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو 1000 روپے دے دیے، وہ بندہ نکل گیا۔ فرما رہے تھے کہ یقیناً وہ چوکھٹ سے اس بندے نے ایک پاؤں ادھر رکھا ہوگا کہ وہ دوسرا بندہ اندر آیا۔ وہ مجھے کہنے لگا، میرے پاس بیٹھ گیا دوستانوں، کہنے لگا حضرت ایک عرض کر کے آیا ہوں، آپ قبول فرما لیں، آپ وعدہ کریں میری بات کو مانیں گے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایسی بات تو میں بالکل ہاں نہیں کرتا اس بات پہ کہ میں خواہ آپ کی بات کے اوپر ہاں کر دوں اور کوئی بات ماننے والی بھی نہ ہو تو میں کیوں ہاں کر دوں؟ کہنے لگا نہیں حضرت ماننے والی ہے، آپ ہاں کر دے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ بتا دیں پھر میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ فرمانے لگے کہ جی اس بندے نے مجھے اسی وقت 10,000 روپے ہاتھ میں دے دیے اور کہنے لگا حضرت یہ قبول فرما لیں، میں بڑی جو ہے نا محبت سے آپ کے پاس لیا ہوں، آپ قبول فرما رہے۔ میرے دوستو، جو بندہ دیتا ہے 10 گنا تو کم سے کم سودا ہے، 70 گنا اور 700 گنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ وہ تو پھر اللہ رب العزت کے خزانے ہیں کہ پھر کیلکولیٹر بھی اور کمپیوٹر بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ولی کے ہاتھوں میں سخا ہوتی ہے، وہ لوگوں کو دیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا وفی وعدہ وفاء، وعدے کے پابند ہوتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ میں وفا ہوتی ہے، جفا نہیں کرتے۔ کوئی بات کر لیتے ہیں اس کی پاسداری بھی کرتے ہیں، جفا نہیں کرتے، وفاداری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نیک بندے گزرے یہ سب وفادار تھے، حتیٰ کہ ایک وفادار تو بڑے عجیب تھے، ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے ساتھ بڑی وفا کی۔ فرمانے لگے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرے ابراہیم بڑے وفادار تھے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو، و ابراہیم تجھے سلام ہو، تم بڑے وفادار ہو۔ اللہ اکبر۔ تو سارے وفادار ہوتے ہیں اللہ والے، اللہ والے وفادار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وفادار بنا دے۔ اور فرمایا وفی نطقہ شفاء، وفی نطقہ شفاء، ان کی گفتگو میں شفا ہوتی ہے، بولتے ہیں دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، دل کے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، دل کے بیمار آ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو اللہ والے کر لیتے ہیں، ان کے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا، اپنے مشائخ کے پاس آتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا گن لے کر آیا تھا، سب کے اوپر پانی پھیر دیا حضرت نے۔
ان کی گفتگو کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے اپنے دل کو صاف کرنا ہو اور ولایت کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہو تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، یقیناً اولیاء کرام کی صفات منتقل ہو جائیں گی، دل صاف ہو جائیں گے، نیک اعمال کی توفیق نصیب ہو جائے گی، ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کی صفائی فرما دے، جو اولیاء کرام کی صفات ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی منتقل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔